اس دنیا کا سب سے بہترین انسان میری والدہ۔ قرآنی پروگرام محفل کو دیکھ کر مجھے حفظ کا مزید شوق ہوا۔ میری ماں نے میرے لیے ایک موبائل خریدا، حالانکہ وہ زردوزی کا کام کرتی ہیں، پھر بھی انہوں نے میرے لیے کسی طرح ایک موبائل کا انتظام کیا۔ میں نے اسی موبائل کی مدد سے قرآن کو حفظ کیا۔ آپ کی والدہ آپ کے کس سمت میں کھڑی ہیں؟ ہمیشہ ہی میں اپنے والدہ کی بو کو محسوس کرتی ہوں، اس لیے بتا سکتی ہوں کہ وہ میری داہنی سمت موجود ہے۔ صرف ایک آرزو کہ ہم کامیاب ہو جائیں، میرا بھائی حافظ قرآن ہو جائے۔ خواتین و حضرات، حافظ قرآن امیر رضا رئیسی صاحب ہمارے مہمان ہیں۔ خوش آمدید امیر رضا صاحب، خیر مقدم اور حوصلہ افزائی کریں امیر رضا کا۔ سلام عزیزم۔ سلام علیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ حاضرین اور پیارے دوستوں کو سلام۔ میں امیر رضا ہوں، محلہ سریوک، ضلع قصرغند، سیستان و بلوچستان سے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ امیر رضا آپ کتنے سال کے ہیں؟ 14 سال۔ کتنا قرآن حفظ ہے؟ 5-6 پارے۔ کس پارے سے کس پارے تک؟ 25ویں پارے سے 30 تک۔ سورہ انسان کی تلاوت کیجیے۔ ماشاء اللہ۔ سورہ اہل بیت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل أغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا۔ ماشاء اللہ، شاباش شاباش، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ امیر رضا نابینا ہیں اور انہیں قرآن مجید کے 6 پارے حفظ ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ان سے سوال کروں کہ کیا چیز سبب بنی جو انہوں نے قرآن حفظ کرنے کا ارادہ کیا۔ امیر رضا ہمیں بتائیں۔ پہلے سے یہ قرآن مجید سے مجھے شدید الفت اور انس تھا، ساتھ ہی قرآنی پروگرام محفل کو دیکھ کر مجھے حفظ کا مزید شوق ہوا۔ ماشاء اللہ، یعنی ہمارے اس پروگرام کا اثر ہوا۔ ماشاء اللہ۔ انہوں نے اس پروگرام کو محسوس کیا ہے۔ محفل سے آپ نے کیا محسوس کیا تھا؟ میں یہاں ہونے والی باتیں سنتا تھا، قرأت اور تلاوت سنتا تھا ان حافظوں کی جو یہاں آتے تھے۔ ماشاء اللہ۔ ہمارے ججز میں سے آپ کسے زیادہ پسند کرتے مجھے ہیں؟ سب پسند ہے۔ کسے زیادہ پسند نہیں کرتے؟ کسے زیادہ پسند نہیں کرتے؟ حامد۔ مجھے سب پسند ہے۔ ماشاء اللہ۔ اچھا کیا کہ ان کے درمیان اختلاف اور امتیاز جناب، میں نہیں آپ کیا۔ سے خواہش کروں پہلے ایک مختصر سی آیت امیر رضا کو تحفہ دیجیے تاکہ یہ فعال ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر سبحانہ وتعالی، انا نحن نزلنا الذکر وإنا له ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ ان کے سینے میں قرآن ہے، خدا ان کی حفاظت کرے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ إن هذا كان لكم جزاء وكان
رضا ہمیں بتائیں کیا حفظ کی مخصوص کلاسز ہیں ان لوگوں کے لیے جو امیر رضا جیسے ہیں یا کسی خاص طریقے سے حفظ کیا؟ آپ نے کس طرح حفظ کیا امیر رضا؟ نہیں، ایسی کوئی کلاس نہیں ہے، میری بہن نے حفظ کرنے میں میری مدد کی۔ کیا آپ کی اجازت ہے کہ ان کی بہن کو یہاں مدعو کیا جائے؟ کیا وہ یہیں ہیں؟ جی، ان کو خوش آمدید کہیے۔ السلام علیکم محترمہ فاطمہ رئیس، خوش آمدید۔ نابینا ہے؟ نابینا ہے؟ جی کیا ان کی بہن بھی نابینا ہے؟ جی، خوش آمدید، اہلاً و سہلاً۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ خداوند متعال کے بابرکت نام کے ساتھ حاضرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ میں فاطمہ رئیسی، پورے قرآن کی حافظہ اور نابینا، سیستان و بلوچستان صوبے کے کشک گاؤں، ضلع قصر قند سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ابھی آپ سوچ رہے تھے کہ امیر رضا کی بہن کو دعوت دوں گا تو وہ ایک دم صحیح و سالم نہیں، امیر رضا کی بہن بھی انہی کی طرح نابینا ہے اور پورے قرآن کی حافظہ کل قرآن۔ خوش آمدید، آپ کا خیر مقدم ہے۔ پہلے شکریہ۔ محترمہ فاطمہ سے سوال کریں، مرحبا۔ ان کے حفظ کے تعلق سے سوال کیجئے کیونکہ مجھے کچھ دوسرے کام ہیں۔ قال علمها عند ربي في كتاب۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 52، پارہ نمبر 16۔ آفرین، احسن۔ مرحبا۔ اس کی تلاوت کریں گی؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى۔ اس کے بعد والے صفحے کا علم ہے؟ نہیں، میں نے موبائل کی مدد سے حفظ کیا ہے۔ موبائل کے اعتبار سے اس کا صفحہ جانتی ہو؟ نہیں، مجھے موبائل سے اور آیت کے اعتبار سے حفظ ہے۔ میں ان سے حفظ کے سلسلے میں دریافت کروں گا کہ انہوں نے موبائل کی مدد سے کیسے حفظ کیا۔ حسنین فی الحال آپ سوال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به۔ آیت نمبر 59، سورہ نحل، پارہ نمبر 14، سورہ نمبر 16۔ احسن، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، احسن، ماشاء اللہ۔ اسی آیت کو اگر ممکن ہو پڑھیں۔ اسی آیت کو پڑھیں فاطمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب الا ساء ما یحکمون۔ احسن احسن۔ وہ آیہ کریمہ جو انسان اور حیوان کے درمیان فرق کو بیان کرتی ہے، ارشاد ہوتا ہے آنکھیں رکھتے ہیں لیکن دیکھتے نہیں۔ تلاوت کیجئے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ آیت نمبر احسن، آیت نمبر 179، سورہ اعراف۔ ماشاء اللہ۔ عالی۔ جناب رسالت، جی میں اس آیہ کریمہ کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جی، قاریان کرام سے التماس کروں گا کہ قرآن مجید سے تلاوت بھی کریں۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے انسان اور حیوان کے درمیان یہی فرق ہے، اگر یہ چیز نہ ہو تو وہ صرف حیوان نہیں بلکہ اس سے بھی پست ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے میگه لهم قلوب لا يفقهون بها، دل ہے لیکن فہم و فراست نہیں، لهم اعین آنکھیں ہیں لا يبصرون بها، لیکن بصیرت نہیں ہے، حقائق نہیں دیکھتے، لهم آذان لا يسمعون بها، کان ہیں لیکن حقائق کو نہیں سنتے، اولئک کالانعام بل هم اضل، ایسا انسان حیوان جیسا بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، اولئک هم الغافلون۔ یہ غفلت ہے، حقائق سے غفلت۔ میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں، تمام عزیز توجہ فرمائیں، یہ دونوں بھائی بہن نابینائی نہیں بلکہ بینائی کے مالک ہیں۔ اصل بینائی یہی ہے، عین بصیرت ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا
أولئك هم الغافلون. آپ نے بہترین نکات بیان فرمائے. آپ کی تلاوت بھی بہت عمدہ تھی. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله. محترمہ فاطمہ رئیسی، ہمیں بتائیں کہ حفظ کرنا کب سے شروع کیا، اور حفظ کرنے کا یہ شوق اور ولولہ، یہ چنگاری آپ کے اندر کس نے روشن کی؟ اس دنیا کا سب سے بہترین انسان جسے میں نے دیکھا اور جسے میں پہچانتی ہوں. یعنی کون؟ میری والدہ. ماشاءاللہ. ماں نے کیسے حفظ کرا دیا؟ گھر میں آپ کے لیے تلاوت نشر کرتی تھی. میری ماں نے میرے لیے ایک موبائل خریدا. حالانکہ وہ زردوزی کا کام کرتی ہیں، پھر بھی انہوں نے میرے لیے کسی طرح ایک موبائل کا انتظام کیا. میں نے اسی موبائل کی مدد سے قرآن کو حفظ کیا. میری بہن نے مجھے اس کا استعمال سکھایا اور میں موبائل کی مدد سے قرآن کو حفظ کر سکی، البتہ اپنی ماں کی مدد کے ساتھ. ان کی والدہ کے اعزاز میں کیا ان کی والدہ بھی ہمارے درمیان میں موجود ہیں؟ مجھے واقعا نہیں معلوم. کاش ہوتی. جی، آڈینس میں موجود ہیں. والدہ گرامی آپ کہاں ہیں؟ کھڑی ہو جائیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسی ماں کے احترام میں سب لوگ کھڑے ہو جائیں. فاطمہ بیٹی، کیا آپ سمجھ سکتی ہیں کہ آپ کی والدہ آپ کے کس سمت میں کھڑی ہیں؟ چونکہ دنیا بھر میں اور گھر میں ہمیشہ ہی میں اپنے والدہ کی بو کو محسوس کرتی ہوں، اس لیے بتا سکتی ہوں کہ وہ میری داہنی سمت موجود ہے. زندہ باد مادر. اپنی اولاد کی برکتیں ملاحظہ فرمائیے. خیر و برکت یہی تو ہے. خیر یعنی یہی. إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. ماں نے انگلیوں کے ان پوروں سے زردوزی کی، یا یوں کہا جائے کہ سلائی کڑھائی کی آمدنی سے ان بچوں کے لیے موبائل خریدا تاکہ وہ قرآن حفظ کر سکیں. بہت انمول اور بہت اہم بات ہے. اصلاً اسے الفاظ کے قالب میں بیان نہیں کیا جا سکتا. ایک پچھڑا اور دور افتادہ علاقہ جہاں قرآنی کلاسز بھی نہیں ہیں. ماں کی ممتا کے اس جذبے کو کیسے بیان کیا جائے؟ اس ماں کے اعزاز میں ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھیں. زردوزی کی کثرت کی وجہ سے ماں کے ہاتھ کا آپریشن ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کام نہیں کر سکتی جیسے معمولاً کرنا چاہیے. فاطمہ جی. آپ کی والدہ کی کوئی خواہش، کوئی آرزو ہے؟ صرف ایک آرزو کہ ہم کامیاب ہو جائیں، میرا بھائی حافظ قرآن ہو جائے اور ہم عظیم کامیابی حاصل کر سکیں. آمین. میرے پاس بچوں کے لیے ایک تحفہ ہے. ہم نے محفل کی جانب سے ان بچوں کے لیے ایک موبائل فون فراہم کیا ہے جو انہیں بطور تحفہ دینا چاہتے ہیں. یہ فون استاد رضوان انہیں پیش کریں. یہاں ہماری آنکھوں میں آنسو ہیں، لیکن سوال ہے کہ کیوں سارے تحفے استاد رضوان ہی دیں؟ میں بھی آپ حضرات کے لیے ایک تحفہ لائی ہوں. کیا لائی ہیں فاطمہ آپ؟ رکے میں آپ کو دکھاتی ہوں. امیر رضا اور محترمہ فاطمہ، ایک موبائل فون انہیں تحفہ دیا گیا ہے. ناچیز ہے جو ہم دے سکتے تھے. اور یہ آپ کا تحفہ. جناب رسالت، جناب رسالت، انہیں واپس بلائیے، انہیں واپس بلائیے. فاطمہ کو تحفہ ان کے حوالے مت کیجیے. فاطمہ اس کو ہمارے لیے. شکریہ. دکھاؤ تو، دکھاؤ تو. یہ کس لیے؟ فاطمہ یہ تحفہ کیا ہے؟ یہ ایک کپڑا ہے جس پر ہم نے لکھا ہے محفل انس قرآن،
گلکاری کی ہے اور میری ماں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے تیار کیا ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ بہت خوبصورت، شکریہ۔ حقیقتاً یہ ایک شاہکار ہنر ہے۔ زردوزی اور ہاتھ کی کڑھائی واقعاً سیستان بلوچستان کا فن ہے، واقعاً خوبصورت ہے۔ اسے محفل کے میوزیم میں فریم کرا کر رکھا جانا چاہیے۔ شکریہ۔ بہت بہترین، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ کس کے لیے ہے فاطمہ؟ یہ کس کے لیے لائی ہیں؟ یہ محفل پروگرام کے لیے لے کر آئی ہوں۔ جناب ذرا ٹھہریں۔ میرے لیے جناب ذرا ٹھہریں، کچھ ہوا صبر نہیں۔ کریں۔ حامد کہہ اگر رہے آپ ہیں لوگ میرے لیے لڑتے رہیں گے تو میں لپیٹ کر لے کر چلا جاؤں گا۔ یہ محفل پروگرام کے لیے تحفہ ہے۔ میں خریدنے کو تیار ہوں، ہم بھی خرید سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، محفل کے لیے فاطمہ کے اس عالیشان تحفے کو محترم حضرات اجتماعی طور پر 3 حج و عمرے کے عوض خرید لیں۔ تجویز قبول ہے؟ قبول کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اللہ کے لطف و کرم امیر المومنین علی علیہ السلام کی عنایات سے فاطمہ، امیر علی اور ان کی والدہ کو حج و عمرے کے لیے بھیجے گا انشاءاللہ۔ الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر الله 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 سورہ حج کی آیت نمبر 26۔ احسن ماشاء اللہ۔ يأتينا من كل فج عميق ليشهد منافع لهم ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق۔ انشاءاللہ آپ وہاں طواف کریں اور ہم سب کو بھی یاد رکھیں۔ ممنون و مشکور ہوں۔ فاطمہ ہم سے ایک وعدہ کریں گی؟ جی فرمائیں۔ اگلے سال ماہ مبارک رمضان تک امیر رضا جو ہمارے مہمان ہیں پورے قرآن کے حافظ ہوں گے تاکہ مادر کی یہ آرزو بھی پوری ہو سکے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ میری بھی خواہش ہے کہ مکہ جاؤں۔ یہ آرزو تو پوری ہو گئی الحمدللہ۔ تو ٹھیک ہے، اگلے سال تک امیر رضا پورے قرآن کے حافظ ہوں گے، وعدہ ہے نا؟ انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایک بار اور ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ راجدھانی تہران سے دور ترین اور عقب ماندہ علاقے سے آئے بھائی بہن جنہیں سلائی کڑھائی کی آمدنی سے ان بچوں کی پڑھائی اور زندگی کے مخارج فراہم کرنے والی ایک ماں نے حافظ کل قرآن بنا کر پیش کیا۔ لازم نہیں کہ ہمارے لیے تمام وسائل فراہم ہوں، لازم نہیں ہے کہ چاند، سورج، ابر و باد سب یکجا ہوں تب ہم کچھ کر سکیں، بلکہ لازم تو یہ ہے کہ ان سختیوں کے ساتھ بھی ہم زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ ایک بار اور ان کی حوصلہ افزائی کیجیے۔ اللهم